اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم الکبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذل ملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائیں بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا
ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا ذکر کیا، اور جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ آئے قلم، تیرا پروردگار اپنے حبیب سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ عنقریب وہ بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پہ وہ اپنے حبیب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے نہ اپنے حبیب سے پہلے کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے حبیب کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ بس اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کا تعارف قلم سے کرایا، اور پھر قلم سے تعارف کرانے کے بعد اللہ کے حکم سے نام محمد کو قلم کے ذریعے لوح پہ تحریر کیا گیا، اور وہ نام 4000 آسمانی سال تک اس لوح پہ نور کی طرح چمکتا رہا۔ اسی طرح پھر لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے کچھ حصوں سے ایک عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو بس اللہ نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم سے اللہ کے حبیب کا نور 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو وجود عطا کیا۔ لیکن ان 4 حصوں سے اس سارے عالم کو بنانے کے باوجود بھی یہ سب تاریک تھا، اس میں اندھیرا تھا، تو اللہ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس عالم کو روشن کرنا چاہا، اسے روشنی سے بھرنا چاہا، تو بس اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ صرف روشنی کو پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ کے حبیب کے نور کے انہی 5 حصوں سے پہلی مرتبہ ایک عالم کو وجود میں لایا گیا۔ ویورز، یہاں پر ایک اہم خاص اور ضروری سوال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق کے اول ہونے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ مخلوق اول ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ ویورز، عبد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ، یعنی بندگی کرنے والا یا پھر عبادت کرنے والا۔ اگر میں آپ کو اس آیت کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں یہ فرماتا ہے، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات میں موجود ایک ایک ذرہ اللہ کا مسلمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں یہ فرماتا ہے، لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ پہلا مسلمان کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیا۔ ویورز، جب آپ ان دونوں آیات کو پڑھیں گے تو ان آیات میں مسلمان اور سر تسلیم ہم، ان دونوں لفظوں کا مطلب ضرور یاد رکھیے گا، اور ان دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش اور اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو قرآن سے حضرت رسول خدا کا مخلوق اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو ویورز یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس زمین پہ ایک انسانی وجود کی صورت میں موجود رہے، لیکن حقیقت میں آپ ایک نور ہیں، اور آپ ایک نور ہیں اس بات کا ذکر تو اللہ نے بغیر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں 2 جگہوں پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں واضح طور پر بیان کر دیا ہوا ہے۔
बस फिर जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के इन 5 हिस्सों से एक आलम को बनाकर मुकम्मल किया, तो इस आलम को बनाकर मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने इस आलम में अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया। और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इस मखलूक से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। बस फिर इस पहले आलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर से एक और दूसरे आलम को पैदा किया, और इस दूसरे आलम में भी एक और दूसरी मखलूक को पैदा किया, और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद इस मखलूक से भी अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। और इसी तरह करते करते अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया, और इन तमाम आलमीन में अल्लाह ने मखलूकाते हिन, मखलूकाते बिन, मखलूकाते जिन, मखलूकाते निसनास और फरिश्तों और करोबियों के अलावा भी लाखों मुख्तलिफ मखलूकात को अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए पैदा किया। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे, आलम अरबी जुबान का लफ्ज है और आलम का मतलब है कायनात। और अगर मैं आपको कायनात का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो कुछ भी मौजूद है, ये सब का सब सिर्फ एक कायनात या फिर एक आलम कहलाता है। और जिस आलम में हम इंसान रहते हैं, ये आखिरी आलम है, और इस आलम से पहले अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया था। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इन आलमीन से भी अहम, खास और जरूरी सवाल ये पैदा होता है कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन आलमीन से क्या लेना देना। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। व्यूअर्स, अब मुझ बंदे फकीर को इस बात का इल्म नहीं है कि हकीकत में ये आलमीन कितने हैं या फिर इनकी तादाद कितनी है, लेकिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते हैं कि इन आलमीन की तादाद 9,99,999 है। लेकिन वो लोग जो रिवायात पर यकीन नहीं रखते और इस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान से हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की 2 आयात में इस सवाल का जवाब कुछ यूं बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की पहली सूरह की दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो तमाम आलमीन का खुदा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान की इन दोनों आयात के जरिए गौर फिक्र करने वाले लोगों को उनके इस सवाल का जवाब कुछ यूं बता रहा है कि ऐ लोगों, जान लो कि जहां जहां तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, वहां वहां तक मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल